Hello dears, in today's tutorial we will learn how to perform multiple regression in R. یعنی آج کے ٹوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم کس طرح R میں ملٹیپل ریگریشن کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ملٹیپل ریگریشن کی تھوڑی بہت آئیڈیا ہونی چاہیے کہ ملٹیپل ریگریشن ہمارے پاس ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو ملٹیپل ریگریشن ہمارے پاس دراصل یہ ایکسٹینشن ہے سمپل لینئر ریگریشن کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم سمپل لینئر ریگریشن کی ماڈل کو دیکھیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی جو ماڈل ہے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ اب ملٹیپل ریگریشن میں ہمارے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں ہوگا بلکہ مور دین ون ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ x1 اور x2 جو ہے یہ ملٹیپل ہے اپ ٹو xk تک ہے، تو یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ، یہ ہمارے پاس x1 ہو گیا۔ یعنی اگر ہم سمپل کو دیکھیں تو سمپل یہی تک تھا، ٹھیک ہے، یہ سمپل لینئر ریگریشن تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 2 ہے اپ ٹو k تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی k انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے ہمارے پاس۔ اب اس میں جو ہے یہ y تو ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ناٹ جس کو ہم الفا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس y انٹرسپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس پاپولیشن سلوپ یا ریگریشن کوفیشنٹ جو ہمیں اس کے کہتے ہیں، اور یہ ایپسائلان جو ہے یہ ہمارے پاس رینڈم ایرر ٹرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو اسٹیمیٹڈ اسکالان ہے یہ وائی ہیڈ ایکول ٹو بیٹا ناٹ یا الفا ہیڈ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا 1 جس کے ہم بیٹا 1 ہیڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس جو بی ہے b1 b2 بی اپ ٹو بی کے، یہ ہمارے پاس ریگریشن کوئیفیشنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے جو ازمپشن ہے اس کی طرف، کہ اس میں ازمپشن میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کی ازمپشن جو ہے اس کے جو ازمپشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ازمپشن کی طرف۔ تو اس کے ازمپشن میں ہمارے پاس پہلا ازمپشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو x1 x2 x3 یہ ہمارے پاس کولینئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی قسم کا ریلیشن جو ہے یہ نہیں ہوگا، یہ پہلے ازمپشن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فکسڈ ہوں گے، یعنی ہم اس کو یہ آلریڈی گیون ہوں گے، یعنی فکسڈ ہو گئے، ایگزیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس ایرر ٹرم ہے ہمارے پاس یہاں پر ایپسائلان جو ہے اس کا مین جو ہے یہ 0 ہوگا اور ویریئنس جو ہے یہ کانسٹنٹ ہوگا۔ یہ ویریئنس جو ہے کانسٹنٹ ہوگا تو اس ازمپشن کو ہم ہوموسیڈاسٹیسٹی ازمپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو x1 اور x2 جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ویریبل ہوں گے، یہ اس میں کسی قسم کا ریلیشن نہیں ہوگا، تو اس کو ہم ناٹ پرفیکٹ کولینئر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایرر ٹرم جو ہے 2 ایرر ٹرم آپس میں ہمارے پاس 0 ہوں گے اور یہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں آر میں اور ہم کس طرح آر میں اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے وائی کا ڈیٹا لیا ہے، وائی جو کہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، تو میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک آبجیکٹ سیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آبجیکٹ جو ہے سیو ہو گیا۔ اب اس کے بعد x1 جو کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو ہم اس کو بھی رن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ x1 بھی جو ہے یہ سیو ہو گیا۔ اب x2 کی باری ہے اور x3 بھی سملرلی جو ہے ہم اس کو رن کریں گے۔ اب ہم جس طرح ہم نے جو ہے سمپل لینئر ریگریشن کو پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نے صرف lm جو ہے y ڈیپینڈ آن x1، یہاں پر x1 ہوگا، لیکن یہ جو ہے ایکسٹینشن ہے سمپل لینئر ریگریشن کا،
تو یہاں پر ہمارے پاس مور دین ون انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس LM پھر اس کے بعد وائی ڈپینڈ آن x1 x2 اینڈ x3 تک ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں اور یہاں پر پرنٹ A. تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا جو انٹرسپٹ ہے یعنی بیٹا ناٹ، یہ ہمارے پاس 7.42946 آیا ہے. x1 جو ہے سوری بیٹا 1 ہے، یہ ہمارے پاس بیٹا 1 ہے، یہ بیٹا 2 ہے اور یہ بیٹا 3 ہے. یعنی اگر ہم اس کے لائن کی طرف دیکھیں تو لائن جو ہے ہمارے پاس اس کا یہ کچھ اس طرح ہے کہ y ایکول ٹو 7.42946 پلس 0.78260 x1 پلس یہاں پر 0.03838 x2 پلس 0.0457 x3. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک لائن ہو گیا ہمارے پاس. اب ایک اسٹوڈنٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لیٹ سے ہم اس کا جو کانفیڈنس انٹرول ہوگا، ٹی ویلیو ہوگا، اور ہم اس کی ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس بھی کرنا چاہتے تو وہ کس طرح کریں گے. تو میں نے سمپلی یہاں پر ایک سمری کا کمانڈ لکھا، سمری، جو کہ ہمارے پاس جو ہے سمری آف اے ہے. چونکہ یہاں پر میں نے اس کو اے کے ایکول رکھا تو میں سمپلی یہاں پر لکھوں گا سمری آف اے. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس رن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پر انٹرسپٹ کا اسٹیمیٹ یہ ہے، یہ اس کا سٹینڈرڈ ایرر ہے جس کو ہم سٹینڈرڈ ڈیویشن بھی کہتے ہیں. یہ اس کی جو ہے وہ ٹی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ٹی ویلیو ہے ہمارے پاس. یہ اس کا جو ہے پرابیلٹی ویلیو ہے. اب پرابیلٹی ویلیو کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ سے یہ ہمارے پاس 0.05 سے گریٹر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اگر یہ 0.05 سے جو ہے وہ لیس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ایکسیپٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الفا ہمارے پاس جو پاپولیشن سٹینڈرڈ ہے یہ میں بھی جو ہے وہ 0 ہو سکتا ہے. یہاں پر x1 جگہ بیٹا 1 جو ہے یہ 0 نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں H0 کو. یہاں پر بھی ہمارے پاس H0 جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس H0 ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اب ریزیڈول جو سٹینڈرڈ ایرر ہے ہمارے پاس جو MSE ہے، مین سکوئر ایرر ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور یہ آ رہا ہے 11 ڈگریز آف فریڈم ہے ہمارے پاس اس کے، اور ملٹیپل آر اسکوئر. آر اسکوئر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ آر اسکوئر ہمارے پاس اصل میں کوئیفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن ہے. اب کوئیفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل انکلوڈ کیے ہیں اس ماڈل میں، یہ کتنا جو ہے یہ جو ویریشن ہے کتنے % اس میں آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 66.47 ویریشن جو ہے یہ ان 3 انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرف آ جائے. اب ایڈجسٹڈ آر اسکوئر کیا چیز ہے تو اس پر میں بریفلی جو ہے ویڈیو بناؤں گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ایف اسٹیٹسٹک کی طرف. ایف اسٹیٹسٹک جو کہ انووا ٹیبل میں ہمارے پاس یوز ہوتا ہے، یہ اس کا یہ ہے ایف اسٹیٹسٹک. لیٹ سے ہم جو ہے اوورال بیٹاس کو جو ہے وہ اس کی سگنیفیکنس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایف اسٹیٹسٹک کی بنیاد پر کریں گے نا، ایف اسٹیٹسٹک انووا کی ٹیبل پر. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ اس کے جو اوورال بیٹاز جو ہے یہ سگنیفیکنس ہوں گے، انسگنیفیکنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر یہ جو ہے 0.05 کی پی ویلیو جو ہے 0.05 سے لیس آ رہی ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.